بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نکاح اہل شرک۔ یہ باب ہے مشرکین کے نکاح کے بارے میں۔ اس سے پہلے جو باب تھا وہ نکاح الرقیق سے متعلق تھا، یعنی غلاموں کے نکاح۔ دور حاضر میں چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ البتہ چونکہ غلام اگر مسلمان ہو تو اس کا مرتبہ اور مقام کافروں سے بڑھ کر ہے، اس لیے ان کا ذکر بھی پہلے کر دیا۔ اور یہاں سے چونکہ کفار کا ذکر ہے جو عقیدے کے اعتبار سے برے ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر بھی بعد میں کر دیا۔ یہاں نکاح اہل شرک کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں صرف اس قسم کے مشرک نہیں بلکہ مطلق کافر مراد ہے، چاہے وہ شرک کا مرتکب ہو یا نہ ہو، لیکن جب وہ کافر ہے تو ان سب کا یہاں حکم ہوگا۔ چونکہ لفظ شرک عام ہے، اہل شرک کا لفظ اہل کفر سے عام ہے، اس وجہ سے اہل شرک کا ذکر کر دیا۔ اذا تزوج الكافر بغیر شهود او في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم اسلم اقر عليه۔ اذا تزوج الكافر بغیر شهود، کافر گواہوں کے بغیر نکاح کر دیں، گواہوں کے بغیر نکاح کر دیں۔ کیونکہ گواہوں کے بغیر نکاح ہونا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ او فی عدت کافر، یا کسی کافر کی عدت کے اندر کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لے، یعنی ایک عورت کو کسی کافر نے طلاق دی ہے یا شوہر وفات پا چکا ہے، اب عورت عدت گزار رہی ہے کہ اس عدت کے اندر کسی اور کافر نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ وذالک فی دینہم جائز، اور اس طرح عمل ان کے یہاں جائز ہو، یعنی بغیر گواہوں کے نکاح کرنا بھی ان کے یہاں جائز ہو اور معتدۃ الغیر سے نکاح کرنا بھی ان کے یہاں جائز ہو۔ ثم اسلم، پھر یہ دونوں مسلمان ہو جائے، وقر علیہ، تو یہ دونوں اس نکاح کے اوپر برقرار رکھے جائیں گے۔ بات آئی سمجھ میں، ان کی تمام تفریق نہیں کرائی جائے گی۔ وعد عند ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وقال ظفر النکاح فاسد فی الوجہین، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح دونوں صورتوں میں فاسد ہے، یعنی بلا شہود جو نکاح کیا وہ بھی فاسد، اور معتدۃ الغیر کے ساتھ جو نکاح کیا ہے وہ بھی فاسد۔ الا انه لا يتعرض لهم قبل الاسلام والمرافعه للحكام، البتہ امام ظفر فرماتے ہیں اتنی سی بات ہے کہ فی الحال اس کے اوپر فتوی جاری کر کے ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرائیں گے۔ ہمارے ہاں مولوی حضرات جو دین کی اصل بنیادوں کو، منشا کو، مزاج کو نہیں سمجھتے، اس قسم کا واقعہ سامنے آتے ڈنڈے لے کر کیا کرتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا کام تمام کر دیتے ہیں یا ان کو از خود سزائے دیتے ہیں۔ بھائی ایسی کرنے کی اجازت ہے؟ اب یہاں ان لوگوں نے کیا کر دیا، غلط کام کیا، لیکن اس کے باوجود امام ظفر کیا کہتے ہیں، الا انه لا يتعرض لهم قبل الاسلام والمرافعه للحكام، البتہ جب تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہو جائیں گے یا جب تک یہ مسئلہ خود بخود عدالت نہیں آئے گا یا عدالت تک پہنچایا نہیں جائے گا کس طریقے سے، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ہم مسلمان ہو گئے تو پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ بھائی آپ نے اسلام سے پہلے اس قسم کا نکاح کر دیا تھا اور یہ نکاح اسلام میں جائز نہیں ہے، لہذا آپ اس کی درستگی کر لیں۔ کیا کر لیں؟ درستگی کر لیں۔ یا کسی مسلمان نے یہ واقعہ دیکھ لیا وغیرہ وغیرہ اور عدالت میں معاملہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے، تو پھر عدالت جب دیکھے گی تو پھر اسلام کے جو اصول کے مطابق ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ امام ظفر فرماتے ہیں وقال ابو یوسف و محمد فی الوجہ الاول، امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ وجہ اول میں، یعنی وہ نکاح جو بغیر گواہوں کے ہو گیا ہو، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کما قال ابو حنیفہ، اس میں وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے۔ وفی الوجہ ثانی، اور دوسرے مسئلے میں کہ معتدۃ الغیر کے ساتھ نکاح کر دیا ہو تو اس میں امام ظفر کے ساتھ ہے، کما قال ظفر، جیسے کہ امام ظفر کہتے ہیں اسی کے ساتھ ہے، یعنی اول میں نکاح پر برقرار رکھے جائیں گے اور ثانی میں تفریق کرا دی جائے گی، نکاح درست نہیں ہوگا۔ لہو، امام ظفر کی دلیل یہ ہے ان الخطابات عامۃ، یہ خطابات جو ہے شریعت کے جو احکام ہیں وہ عام ہے کہ لا نکاح
الا بشہود، جو حدیث ہے یہ عام ہے، یہ کفار سے بھی متعلق ہے اور مسلمانوں سے بھی متعلق ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، کچھ چیزیں عبادات کی قبیل سے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انتظامات کے حابل سے ہوتی ہے۔ تو عبادات میں تو ٹھیک ہے، کفار کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، وہ جس طرح کریں گے کریں گے، لیکن کچھ چیزیں نظام سے متعلق ہے۔ کیا ہے؟ نظام سے متعلق ہے۔ اب نظام کے مختلف پہلو ہیں، معاشرتی ہے، عائلی ہے، اور اس طرح سماجی ہے، عدالتی ہے، سیاسی ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ نظام ہے۔ تو امام ظفر یہ فرماتے کہ نظام میں سب برابر ہے، نظام میں سب برابر ہے، لہذا اسلامی نظام سب کو قبول کرنا ہوگا۔ اسلامی نظام، جیسے کہ ہم اگر مسلمان ہیں، کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے جو بھی قوانین ہوتے ہیں ہمیں وہ قبول کرنے پڑتے ہیں۔ اب سمجھ گئے؟ اس طرح کفار جب ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمارے نظام کو انہوں نے قبول کرنا ہوگا، ہمارے نظام کو انہوں نے قبول کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ شریعت مطہرہ نے کفر کے وجود کو تسلیم کیا ہے، کافر کے وجود کو تسلیم کیا ہے، لیکن کفر نظام کو قبول نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر بطور نظام کے اس کو غالب کر دے۔ یہ پیغمبر کی بعثت کے مقاصد میں سے۔ تو کفر قبول، لیکن نظام کفر قبول نہیں۔ ان الخطابات عامۃ علی ممر من قبل فتلزمهم، کہ خطابات عام ہے جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے، لہذا یہ ان کے اوپر لازم ہوں گے۔ وانما لا يتعرض لهم، البتہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ لذمتہم، اس لیے کہ ہم نے ان سے ذمہ لیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ بھائی تم ہمارے ملک کے اندر رہو، ٹیکس ادا کرو، جزیہ دو، باقی آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، آپ کو کچھ بھی، جو حفاظت مسلمان کو حاصل ہے وہی حفاظت آپ کی جائے گی، جو دیگر حقوق مسلمانوں کو حاصل ہے وہی حقوق آپ کو بھی حاصل رہیں گے۔ تو مسلمان جس طرح بھی اعمال کرتے ہیں اس کو اس طرح ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، تو اس طرح ان کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اعراضا لا تقریرا، لیکن یہ ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان کے ساتھ کوئی تعارض نہ کرنا، یہ پہلو تہی کی بنا پر ہوگا۔ لا تقریرا، اس کو ان غلط کام کے اوپر مستحکم اور برقرار رکھنے کی بنا پر نہیں ہوگا۔ لیکن نیت کی وجہ سے بہت سارے مسائل اپنا حکم بدل دیتے ہیں۔ ابھی یہ کافر آپ نے اپنے عمل پر چھوڑ دیے، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ اعراض ہے، چشم پوشی ہے، پہلو تہی کرنا ہے ان سے، بس جیسے رہے، ٹھیک ہے۔ لا تقریرن، نیت آپ کی یہ نہیں ہے کہ چلے یہ ایسے ہی کرتے رہے، یہ صحیح رہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کفر پر، برے اعمال پر راضی ہونا یہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ کس کے زمرے میں آتا ہے؟ کفر پر راضی ہونا، کفر کاموں پر راضی ہونا، یہ بھی کفر ہے۔ اس وجہ سے ہم راضی تو نہیں ہیں، لیکن ہمارا چونکہ ان کے ساتھ وعدہ ہے، اس وعدے کی وجہ سے ہم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ سمجھ گئے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں اعراضا لا تقریرا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ سمجھ گئے؟ وَإِذَا تَرَافَعُوا أَوْ أَسْلَمُوا، جب وہ ان کا مسئلہ حکم کی طرف اٹھ کر آ جائے، حکام کی طرف اٹھ کر آ جائے، مطلب عدالت میں کیس ہو جائے، او اسلموا، یا مسلمان ہو جائے، والحرمت قائمۃ، حرمت اپنی جگہ پر قائم ہو، وجب التفریق، تفریق لازم ہوگی۔ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے لیکن وجہ حرمت تو اب بھی باقی ہے۔ وجہ حرمت یہاں کیا ہے؟ بغیر گواہوں کے انہیں نکاح کیا، معتدۃ الغیر کے ساتھ نکاح کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے۔ وجب التفریق، جب یہ حرام ہے تو تفریق کر دی جائے گی۔ وَلَهُمَا، صاحبین کہتے ہیں حرمت نکاح المعتدۃ مجمع علیہا، صاحبین ایک قول میں امام صاحب کے ساتھ تھے، جس قول میں کیا؟ معتدۃ الغیر کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں صاحبین امام صاحب کے ساتھ تھے۔ وجہ بیان کر رہے ہیں، لہما ان حرمت نکاح المعتدہ، معتدہ کے ساتھ نکاح کی حرمت مجمع علیہا، اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، فکانوا ملتزمین لہا، لہذا جو جن مسائل کے اوپر امت کا اجماع ہے ان مسائل میں کفار بھی التزام کرنے والے ہوتے ہیں، ان مسائل کا التزام کافروں نے بھی کرنا ہوتا ہے۔ وحرمت النکاح بغیر شہود،
مختلف فیہا، جبکہ بغیر گواہوں کا جو نکاح ہے یہ مختلف فیہ ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو گواہ لازمی ہے، لیکن امام محمد اور امام عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ ان کا مسلک یہ ہے کہ بغیر گواہوں کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ لہٰذا یہ مختلف فی مسئلہ ہو گیا۔ جب مختلف فی مسئلہ ہو گیا تو وَلَمْ يَلْتَزِمُوا أَحْكَامَنَا بِجَمِيعِ الْاخْتِلَافَاتِ، کفار نے ہمارے احکام کو تمام اختلافات سمیت قبول نہیں کیا ہے، صرف ان احکام کو قبول کیا ہے جو نظام سے تعلق رکھتے ہیں اور جو مجمع علیہ ہے، جو کیا ہے؟ مجمع علیہ۔ اللہ اکبر۔ امام مالک وغیرہ حضرات جو کہتے ہیں گواہوں کی ضرورت نہیں، وہ کہتے ہیں اعلان کر لو، کیا کر لو؟ یہ گواہ اس کی ضرورت ہو، گواہوں کی تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پوری کلاس میں آپ کیا کریں کہ فلاں کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، بھائی سب تم گواہ ہو، سمجھ گئے؟ یا یہ کہ تمہارے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں کا نکاح ہو رہا ہے، بس یہ کافی ہے، سمجھ گئے؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ گواہ ہو کہ 2 آدمی شرعی طور پر گواہ بن جائے، باقی مجمع ہو یا نہ ہو۔ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان الحرمة لا يمكن اثباتها حقا للشرع۔ ہم یہاں امام صاحب فرماتے ہیں دیکھیں ہم یہاں حرمت کو ثابت کرتے ہیں تو حرمت کی 2 وجوہات، 2 اسباب ہو سکتے ہیں۔ حرمت ثابت کرنے کے لیے 2 اسباب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ شریعت بتلائے کہ یہ کام حرام ہے، شریعت بتلائے کہ یہ کام حرام ہے، ہم حرمت کو ثابت کریں ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی کی عزت میں، قدر میں، تکریم میں حرمت کو ثابت کر دیں، حرمت کو ثابت کر دیں۔ یہاں ان دونوں میں سے کوئی بھی سبب نہیں پایا جاتا، کیوں؟ بولا اس لیے کہ شریعت کا حق تو ان کے اوپر ہے ہی نہیں، شریعت کے تو مخاطب ہے ہی نہیں، اور یہاں معتدۃ الغیر میں عدت بھی اس کے اوپر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کافر عدت کو سمجھتا ہی نہیں ہے، یا اس کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے، اور عدت اس کے لازم کرنا اسے کوئی عزت اور تکریم بھی نہیں ہے، بات آئی سمجھ میں؟ لہذا حرمت کا کوئی سبب نہیں پایا جا رہا۔ اس وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ نکاح درست ہو جائیں گے اور مسلمان ہونے کے بعد یہ لوگ اپنے نکاح پر برقرار رکھے جائیں گے۔ وَلَأَبِي حَنِيفَةَ، امام صاحب فرماتے ہیں حرمت لا يمكن اثباتها، کہ حرمت کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہے حقا للشرع، شریعت کا حق ثابت کر کے، لأنهم لا يخاطبون بحقوقه، اس لیے کہ وہ شریعت کے حقوق کے مخاطب نہیں ہیں۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ جو حکم کسی ایک فرد سے متعلق ہوتا ہے وہ اس آدمی کا حق قرار پاتا ہے، لیکن جو حکم عام انسانوں سے متعلق ہوتا ہے اس کو حقوق شرع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حق الشرع کہتے ہیں۔ ولا وجہ الی ایجاب العدت حقا للزوج، یا عدت کو واجب کرنے کے لیے بھی کوئی صورت نہیں ہے شوہر کے لیے حق ثابت کرتے ہوئے، کیوں؟ لأنه لا يعتقده، اس لیے کہ شوہر تو عدت مانتا نہیں ہے، اس کے عدت پر اعتقاد ہے ہی نہیں، عقیدہ ہے ہی نہیں۔ بخلاف ما اذا كان تحت مسلم، ہاں بخلاف اس صورت کے کہ جب یہ کافر عورت کے سے مسلمان کی ماتحت ہو اور پھر مسلمان اس کو طلاق دے دے وغیرہ وغیرہ کوئی صورت ہو جائے تو یہاں عورت کو عدت گزارنی ہوتی ہے، کیوں؟ لأنه يعتقده، اس لیے کہ یہ عدت شوہر کے حق کے خاطر ثابت ہوتی ہے اور شوہر جو ہے نا اس کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، لہذا اب عورت کے اوپر کیا ہے؟ عدت گزارنا لازمی ہے۔ وَإِذَا صَحَّ النِّكَاحُ بِحَالَةِ الْمُرَافَعَةِ فَالْإِسْلَامِ حَالَةُ الْبَقَاءِ، لہذا جب نکاح درست ہو گیا تو عدالت میں مسئلے کے آنے کی حالت اور مسلمان ہونے کی حالت حالت البقاء، یہ کیا ہے؟ بقاء کی حالت ہے۔ وَالشَّهَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهَا، ایک جو ہے نا حالت ابتدائی ہوتی ہے اور ایک حالت بقائی ہوتی ہے۔ ابتدا میں گواہوں کی ضرورت ہے مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے کیا ہے؟ گواہوں کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ضرورت ہے کہ معتدۃ الغیر نہ ہو، لیکن بقاءً گواہوں کی ضرورت نہیں، بقاءً گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگر بقاءً گواہوں کی ضرورت ہو جائے تو آج بہت سارے لوگوں کے نکاح ٹوٹ جائیں گے، اس لیے کہ ان کے گواہ مر گئے ہیں، ان کے گواہ کیا ہو گئے ہیں؟ مر گئے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لہذا ان کا جو نکاح ہوا وہ حالت کفر میں ہوا اور ان کے دین کے مطابق وہ درست تھا۔ اب جب مسلمان ہو کر سامنے آ گئے یا ان کا فیصلہ جب عدالت میں چلا گیا تو اب یہاں فیصلہ ابتدائی نکاح کا نہیں ہو رہا، بقائی نکاح کا ہو رہا ہے۔ کس کا ہو رہا ہے؟ بقائی نکاح کا ہو رہا ہے۔ وَالشَّهَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا فِيهَا،
جبکہ بقائے نکاح کے اندر شہادت کوئی شرط نہیں ہے۔ وَقَذَا الْعِدَّةُ لَا تُنَافِيهَا، اس طرح عدت بھی اس کا منافی نہیں ہے، حالت بقا کا منافی نہیں ہے۔ کل منکوحہ اذا وطئت بشبہۃ، جیسے کہ کوئی منکوحہ ہے اور اس کے ساتھ شبہ کی بنا پر وطی کر دی جائے تو اس کے اوپر عدت لازم ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک عورت نے کسی آدمی کے پاس آ کر کہا کہ بھائی میں کسی کی بیوی تھی لیکن اس نے مجھے طلاق دی ہے اور میری عدت گزر گئی ہے، لہذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ کیا کر لو؟ نکاح کر لو۔ اس نے نکاح کر دیا، مباشرت بھی کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو معتدۃ الغیر ہے، معتدۃ الغیر ہے۔ بات آئیے سمجھ میں، یا کسی اور کی نکاح میں ہے، معتد بھی نہیں بلکہ منکوحہ ہے، کسی اور کی بیوی ہے، کسی اور کی بیوی ہے، اس نے طلاق بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا، ویسے یہ آ کر کہہ رہی کہ مجھے فلاں نے طلاق دی، میری عدت بھی گزر گئی ہے، لہذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو، اسے نکاح کر کے معاشرت بھی کر دی، تو اب اس عورت کے اوپر دوسرے آدمی کی عدت گزارنی ہوگی، دوسرے آدمی کی عدت گزارنی ہوگی۔ سمجھ گئے؟ دیکھیے یہاں پر پہلے شوہر کا نکاح بھی قائم ہے اور پھر بھی دوسرے شوہر کی وہ عدت گزار رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ تو پتہ چلا کہ نکاح اور عدت دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ سمجھ گئے؟ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ أَوْ ابْنَتَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، جب کوئی مجوسی اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لے، کیونکہ ان کے مسلک میں مذہب میں یہ چیزیں جائز ہے، ثم اسلم، پھر دونوں مسلمان ہو جائے، فرق بینہما، تو ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، لأن نکاح المحارم له حکم البطلان فيما بینہم عندہما، اس لیے کہ محارم کے ساتھ نکاح کرنا ان کا حکم کیا ہے؟ بطلان کا ہے، یعنی یہ نکاح ایسا ہے جیسے کہ ہوا ہی نہ ہو، باطل ہے، فیما بین، خود ان کے درمیان بھی، عندہما صاحبین کے نزدیک، کما ذکرنا فی المعتدہ، جیسے کہ معتدہ کے اندر ہم نے ذکر کر دیا، ووجب التعرض بالاسلام فیفرق، اور چونکہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں ابھی، لہذا اب ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، ان سے کہا جائے گا کہ تم نے غلط نکاح کر دیا ہے، لہذا تفریق کر، فیفرق، لہذا تفریق کرا دی جائے گی۔ وعند امام صاحب فرماتے ہیں لہو حکم الصحہ فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق نکاح درست ہے، الا ان المحرمیۃ تنافی بقاء النکاح، البتہ محرمیت کے ہوتے ہوئے نکاح کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، محرمیت کے ہوتے ہوئے نکاح کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، فیفرق، لہذا تفریق کرا دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے صاحبین کہتے ہیں کہ سری سے نکاح منعقد ہوا ہی نہیں ہے، باطل ہے، لہذا تفریق کرا دی جائے گی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نکاح درست ہے کیونکہ ان کے یہاں اس طرح معاملات کرنا درست ہے، لیکن محرمیت کے ہوتے ہوئے نکاح کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، محرمیت کے ہوتے ہوئے نکاح کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، لہذا یہاں تفریق کرا دی جائے گی۔ بخلاف العدہ، عدت کے برخلاف، لأنها لا تنافی، اس لیے کہ عدت جو ہے نکاح کا منافی نہیں ہے۔ ثم باسلام احدہما، پھر ان میں سے کسی ایک کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے، یفرق بینہما، ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے گی، وبمرافقت احدہما، کوئی ایک اپنا کیس عدالت لے کر آ جائے، لا یفرق عندہ، امام صاحب فرماتے ہیں کہ صرف کیس لانے کی وجہ سے تفریق نہیں کرا جائے گی، خلاف لہما، صاحبین کے برخلاف، وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی تفریق کرا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ والفرق ان استحقاق احدہما لا يبطل بمرافعة صاحبه اذ لا يتغیر به اعتقاده، اب ایک آدمی مسلمان ہو گیا اور وہ اپنا مدعا لے کر، کیس لے کر عدالت میں چلا جاتا ہے، تو صاحبین کہتے ہیں کہ اس ایک آدمی کی بھی بات مان کر کے ان کے درمیان تفریق کرا دیں گے، تفریق کرا دیں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک آدمی کی بات مان کر ان کے ساتھ، ان کے درمیان تفریق نہیں کرائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی ایک کا استحقاق لا یبطل بمرافعۃ صاحبہ، دوسرے کے کیس کی وجہ سے اس آدمی کا جو استحقاق ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ جو بھی آدمی عدالت میں چلا جائے تو مدعا علیہ کا حق بالکل ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اذ لا يتغیر باعتقاد، اس لیے کہ دوسرے کی طرف سے معاملہ عدالت پر چلے جانے کی وجہ سے اس کا عقیدے کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، اس کا عقیدہ وہی ہے۔
اما اعتقاد المصر بالکفر لا يعارض اسلام المسلم، البتہ جو شخص کفر پر اصرار کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جمود اختیار کیا ہوا ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہتے ہیں لا يعارض اسلام المسلم، اچھا وہ مسلمان کے اسلام کا معارض نہیں بن سکتا، وہ اسلام کے معارض، وہ مسلمان کے اسلام کا معارض نہیں بن سکتا، کیوں؟ لأن الاسلام یعلو ولا یعلا، اس لیے کہ اسلام بلند رہتا ہے، ولا یعلا، اور یہ مغلوب نہیں ہوتا، یہ مغلوب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر یہ آدمی کفر پر اصرار کرنے لگ جائے تو پھر اس صورت میں مسلمان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، تو مسلمان کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ اسلام کو برتری حاصل رہے، تاکہ اسلام کو برتری حاصل رہے، سمجھ گئے؟ وَلَوْ تَرَافَعَ يُفَرَّقُ بِالْإِجْمَاعِ، اگر دونوں اپنا مقدمہ عدالت لے کر جائے تو پھر بالاجماع تفریق کرا دی جائے گی، لِأَنَّ مُرَافَعَتَهُمَا كَتَحْكِيمِهِمَا، گویا کہ ان کا عدالت میں یہ مسئلہ لے کر جانا ایسا ہے جیسا کہ وہ اس کو اپنا حکم بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں؟ حکم بنا رہے ہیں، اور حکم کی صورت میں جو فیصلہ تفریق کا ہو جائے تو وہ نافذ ہے، تو یہاں پر بھی نافذ ہوگا۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً وَلَا كَافِرَةً وَلَا مُرْتَدًّا، مرتد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کر لیں، یا کسی کافرہ کے ساتھ کر لیں، یا کسی اور مرتدہ کے ساتھ کر لیں، اس کو نکاح کرنے کا حق ہے نہیں، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، تو نکاح کیوں کر رہا ہے؟ لأنه مستحق للقتل، اس لیے کہ وہ قتل کا مستحق ہے، والامہال ضرورت عمل، اور ان کو جو تھوڑی مہلت دی جاتی ہے 3 دنوں تک، یہ غور و فکر کرنے کی خاطر ہے، والنکاح یشغلہ عنہ، جب ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کے پاس 3 دن ہے، اس 3 دن کے اندر غور و فکر کر لیں آپ نے اسلام کو دوبارہ قبول کرنا ہے یا نہیں، قبول کرو گے تو ٹھیک، ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ اب ان 2 دنوں کے اندر اس نے شادی کر دی، اب اس کو سوچنے کا موقع ملے گا؟ وہ تو موقع ملے گا ہی نہیں، اب بات سمجھ میں، لہذا اس کو نکاح کرنے کا اجازت نہیں دی جائے گی۔ فلا یشرع بحق، لہذا نکاح اس کے حق میں شریعت سے مشروع ہے ہی نہیں، یعنی وہ نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ وقد المرتدہ لا يتزوجها مسلم ولا کافر، اس طرح مرتدہ اس کے ساتھ نہ کوئی مسلمان نکاح کر سکتا ہے اور نہ کوئی کافر نکاح کر سکتا ہے، کسی نے کر دی تفریق کرا دی، جن کا نہیں ہو سکے گا۔ بھائی مرتد اس آدمی کو کہتے ہیں جو مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے بعد کسی اور مسلک کو اختیار کر لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کس کافر مسلک اور مذہب کو اختیار کر لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں۔ لأنها محبوسۃ للتأمل، اس لیے کہ عورت کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کر لے، قتل نہیں کی جاتی، تو وہ اس لیے قید کر دی جاتی ہے تاکہ وہ غور و فکر کر لے، کچھ مطالعہ کرے، کچھ سوچے، لوگوں سے پوچھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر اسے کہا گیا جاؤ تم کسی کے ساتھ شادی کر لو، تو پھر اس کو سوچنے کا موقع ملے گا ہی نہیں۔ وخدمۃ الزوج تشغلها عنه، جبکہ شوہر کی خدمت جو ہے اس کو غور و فکر سے روک دے گی۔ ولأنه لا ينتظم بینہما المصالح، دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے جو مقاصد ہیں اور مصالح ہیں وہ اس حالت کے ہوتے ہوئے وہ مصالح اور مقاصد بھی پورے نہیں ہو سکیں گے۔ والنکاح ماشروع لعینہ بل لمصالح، جبکہ نکاح نفس نکاح ہونے کے ناطے جائز نہیں ہے، اس کو مشروع نہیں قرار دیا گیا ہے، بلکہ نکاح کے اندر مصلحتیں ہیں، مقاصد ہیں، ان مقاصد کی خاطر نکاح کو مشروع قرار دے دیے گئے۔ اس حالت کے اندر وہ ان مصالح کا لحاظ نہیں رکھ سکتے، مقاصد کو ادا نہیں کر سکتے، لہذا اس کی نکاح کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں آج کل یہ مسئلہ بہت گمبھیر ہے اور عالمی میڈیا میں یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ مسلمان عیسائیوں کو، یہودیوں کو دعوت دے دے کر ان کو مسلمان بنا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے، تو پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہمارے والے تم لے کر جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تمہارے والے جب ہمارے پاس آ جائے تو تم پھر ان کو قتل کرتے ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو واقعی یہ اعتراض عقلی اعتبار سے درست، یہ اعتراض عقلی اعتبار سے درست ہے، لیکن اس کا بہترین جواب یہ ہے، دیکھیں عقلی جواب، کہ اسلام کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک انسان
طرفوں سے بلندی سے پستی کی طرف چلا جائے. کس کی طرف چلا جائے؟ ہاں. اور نجات سے وہ کس کی طرف چلا جائے؟ گمراہی کی طرف چلا جائے، سزاؤں کی طرف چلا جائے، وہ جہنم کا مستحق بن جائے. شریعت کبھی اس کو برداشت نہیں کرتی. بعض صورتوں میں شریعت اس کے لیے سختی کے ساتھ بھی احکام نافذ کر دیتی ہے. تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ ایک مسلمان تھا اور جنت کا مستحق تھا، اونچے مقام و مرتبے کا مالک تھا اسلام ہونے، مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن جب یہ کفر کو اختیار کر رہا ہے تو خود پستی میں جا رہا ہے، اور شریعت اس قبول نہیں کرتی کہ یہ کس میں چلا جائے؟ پستی میں چلے جائے، اور پھر اس کے نقش قدم پر کوئی اور اس طرح قدم اٹھائے اور اپنا نقصان آپ کر دیں، اپنا نقصان آپ کر دیں. اس لیے اس جیسے آدمیوں کو شریعت سزا دیتی ہے، قتل کی سزا دیتی ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے اور دوسرے لوگ ارتداد کا راستہ اختیار نہ کریں. اس بارے میں کسی بھی قسم کی عاجزانہ اور اقدامی کیا ہے بھائی دفاعی انداز کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بہترین کتاب اس حوالے سے جو لکھی ہے اور مطالعہ کی قابل ہے، مولانا ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور فتاوی بینات میں، فتاوی بینات نہیں، فتاوی ختم نبوت میں وہ کتاب چھپی ہوئی ہے. ان کا ایک رسالہ ہے، انہوں نے اپنی ختم نبوت والوں نے اپنی جو ہے نا کتاب کے اندر فتاوی کے اندر اس کو شامل کیا ہے. پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے، انتہائی اہمیت کی حامل کتاب ہے. اس مسئلے کا جواب جو مولانا مودودی نے دیا ہے بے مثال دیا ہے. بہرحال فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا، اگر احد الزوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، کیا ہو گیا بھائی؟ مولانا مودودی صاحب کا نام آ گیا تو بس کس نے دیکھیں کسی شخص کی غلطیاں خامیاں ایک طرف پر، لیکن ان کی اچھائیاں دوسری طرف. اب اگر اس کے اندر کچھ خامیاں ہے اور یقیناً ہے، سمجھ گئے، لیکن اس کا یہ جو کام ہے اس کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت اہمیت کے عامل ہے. اس طرح اسلام اور جہاد کے حوالے سے ان کی جو کتاب ہے الجہاد فی الاسلام بے مثال کتاب ہے. شرعی پردہ کے حوالے سے ان کی جو کتاب ہے بے مثال کتابیں ہیں. اور اس طرح اسلام اور سوشلزم، اسلام اور سیاسی کشمکش، اس قسم کی جو کتابیں ان کی ہے، یہ ایسی کتابیں ہیں کہ قابل مطالعہ کتابیں ہیں. اور شاید ایک مرتبہ مطالعہ کر لینے کے بعد اگر آپ کو اپنی ذات کے اوپر کنٹرول نہ ہو اور صحیح طرح اعتقاد نہ رکھتے ہو اپنے اکابر کے ساتھ، تو پھر آپ ایک ہی مطالعے میں ان کے ہو جائیں گے. اتنے گہرائیوں کے ساتھ اس نے لکھا ہے، اتنے گہرائیوں کے ساتھ لکھا ہے. ہاں یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو اصل میں یہ چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. بعض چیزیں ہمارے اکابر بھی، آپ عبدالسلام چڑگامی صاحب رحمہ اللہ بڑے سخت انسان تھے، لیکن میں ان کی کتاب کی ایک جگہ تصحیح کر رہا تھا، سوال جواب جلد نمبر 2 میرے پاس تھی، تو میں اس کی تصحیح کر رہا تھا. ایک جگہ ایک سائل نے سوال کیا ہے، حضرت نے جواب میں کہا ہے کہ آپ مولانا مودودی صاحب کی فلاں کتاب دیکھیں، مولانا مودودی صاحب کی فلاں کتاب دیکھیں. تو اس حوالے سے انہوں نے کمال کیے بعض کام. ہاں کچھ کمیاں بھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں، کچھ لغزشیں بھی ہیں، تعبیرات کے اندر کمی کوتاہیاں بھی ہیں، وہ الگ طور پر ہے، لیکن جو کام اچھا ہے وہ اچھا ہے. اسی بنا پر ختم نبوت والوں نے ان کے ساتھ اختلاف ہی کیا ہے، ان کی خلاف کتابیں بھی لکھی. علامہ شورش کاشمیری نے بھی ان کے خلاف لکھا، بہت کچھ کیا، لیکن فتاوی ختم نبوت میں اس مضمون کو شامل کیا ہے، باقاعدہ حصہ بنا دیا. فتاوی ختم نبوت میں کیا کیا، اس کو مضمون کو شائع بھی کیا، باقاعدہ حصہ بنا دیا ہے. تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ جو اچھا کام ہے وہ سب تسلیم کرتے ہیں، جو غلط ہے، غلط کام اپنا کرے یا غیر کرے، غلط ہے. بہت سارے ہمارے فتاوے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب جو امام اعظم ابو حنیفہ کہلاتے تھے، ہند کے اور مفتی اعظم ہند تھے اور ہمارے اکابر کے بڑے لوگوں میں سے تھے، لیکن ان کے کئی فتاوے ہیں، آج ہم ان فتووں کو قبول نہیں کرتے. اس طرح
مفتی رشید احمد صاحب ہے، ہمارے بڑے انسان ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن کئی مسائل ان کے ایسے ہیں جو ہمیں قبول نہیں ہے، ہم ان پر فتویٰ نہیں دیتے۔ اور بھی بہت سارے اکابر ہیں جو بڑے تو ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو لکھا صحیح لکھا، اب ہم قرآن و حدیث کے پیچھے جائیں گے نہیں، بس انہوں نے جو لکھا صحیح نہیں۔ جہاں جس نے غلطی کی وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ غلط، اور جو صحیح لکھا وہ صحیح ہے۔ وہ کافر نے لکھا تب بھی صحیح ہے، مسلمان نے لکھا تب بھی صحیح ہے، بریلوی نے لکھا تب بھی صحیح ہے، دیوبندی نے لکھا تب بھی صحیح ہے، غیر مقلد نے لکھا تب بھی صحیح ہے، مولانا مودودی نے لکھا تب بھی صحیح ہے، یا کسی اور نے لکھا تب بھی صحیح ہے۔ سمجھ گئے؟ اور جو غلط ہے وہ کسی نے بھی لکھا وہ غلط ہی غلط ہے۔ اب آئیے سمجھو بات، یہ اصول ہے کہ کسی کو ٹارگٹ بنا کر ان کے اوپر تنقید کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کسی کا نام لے کر ذکر کرنا کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ ہاں اب عقیدہ پر رد کریں کہ جس آدمی کا اس قسم کا خیال ہے، اس قسم کا عقیدہ ہے، اس قسم کی سوچ ہے، تو وہ آدمی کیسا ہے؟ اب بات سمجھ میں نہیں آئے تو اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقائد اسلام کے خلاف ہے، یہ عقائد قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، یا یہ بدعت ہے، لہذا جو آدمی اس کو اختیار کرتا ہے وہ بدعتی ہوگا یا فلاں فلاں ہوگا۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ اب وہ کون ہے؟ اب وہ تم جانے اور تمہارا کام جانے وہ کون ہے، تم اس کو تلاش کرو، تم اس کو تلاش کرو۔ سمجھ گئے؟ مفتی کا کام نہیں ہے کہ اب اس آدمی کو بھی تلاش کرے کہ وہ کون ہے جس کے اندر اس قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہے۔ فإن كان أحد الزوجين مسلما، اگر مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان اور نہیں زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو، فالولد على دینہ، تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ اسی کے دین پر ہوگا۔ وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير، ایک آدمی مسلمان ہو جائے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے، صار ولده مسلما بإسلامه، تو بڑے کے اسلام لانے کی وجہ سے وہ چھوٹا بھی مسلمان تصور کیا جائے گا۔ لأن في جعله تبعا له نظرا له، اس لیے کہ اس کو مسلمان کا تابع بنا دینا یہ بچے کے لیے زیادہ مشقت امیز ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ ولو كان احدهما كتابيا والآخر مجوسيا، اگر ان دونوں میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک کتابی ہو یعنی یہودی یا عیسائی ہو، والآخر مجوسیا اور دوسرا آدمی مجوسی ہو، فالولد کتابی، تو بچہ کیا ہوگا؟ کتابی ہوگا۔ لأن فيه نوع نظر له، اس لیے کہ بچے کے لیے اس کو کتابی قرار دینے میں فائدہ ہے۔ اذ المجوسیۃ شر منه، اس لیے کہ مجوسیت یہ کیا ہے بھائی؟ کتابی سے زیادہ بڑا شر ہے۔ والشافعی یخالفنا فیہ للتعارض، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں تعارض کی بنا پر۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اس کو تابع بنائیں اہل کتاب کا، کتابی کا تابع بنائے تو اس صورت میں اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، اگر یہ بچی ہو اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہوگا۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ لیکن اگر وہ مجوسی ہو تو اس کا ذبیحہ حرام ہوگا، اس بچی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوگا۔ تب حلال و حرام دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے، اور اصول یہ ہے کہ جب حرام و حلال آپس میں ٹکراتے تو ترجیح حرام کو دی جاتی ہے۔ ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ حرام کو دی جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو یہاں کتابی کا تابع نہ بنایا جائے۔ سمجھ گئے؟ وَنَحْنُ أَثْبَتْنَا التَّرْجِيحَ، جب کہ ہم نے ترجیح کو ثابت کر دیا۔ ترجیح یہی ہے کہ بچے کے فائدے کو دیکھا جائے، بچے کا فائدہ اسی میں ہے کہ پہلے صورت میں مسلمان قرار دے دیا جائے اور دوسری صورت میں اس کو کتابی قرار دے دیا جائے۔